پر جو روزمرہ کی جگمندی کی خلاف ورزیاں کرتا ہے وہی نہیں ہے، یا جو اس کی ممکنہ جارحیت کا خطرہ ہے وہی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے خلاف جو اس نے بلا واسطہ جنگ شروع کی ہوئی ہے، جس کا مظاہرہ ہم نے کل دیکھا، وہ ایک نئے خطرے کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ آج جب قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ تقریر کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جی اس پورے حملے کی جو منصوبہ بندی کی گئی ہے وہ بھارت میں ہوئی ہے، اور اگر ہم لوگ جو ہیں اہل نظر ہیں اور اہل فکر ہیں تو پھر مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ بھارت نے ایک طرفہ طور پہ کیا، جس طرح کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا اور جس طرح سے بین الاقوامی معاہدوں کی دھجیاں بکھیریں، وہ خود جو ہے وہ جنگی قدم ہے یا ایکٹ آف وار ہے۔ گزشتہ روز کراچی میں جس طرح سے سٹاک مارکیٹ پہ حملہ کیا گیا، وہ کیا یہ جو بھارت کے درمیان ایک بڑھتی ہوئی کہتے ہیں نا کہ کورٹ وار ہے، اس کی نشاندہی کرتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو سوال یہ تھا کہ اف کا سوال نہیں تھا، وین کا سوال تھا۔ یہ اجیت دوال نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا، اور کچھ عرصہ پہلے ان کے ایک سابق آرمی چیف نے بھی بیان دیا تھا کہ پاکستان کو انٹرنل سٹرائف کا شکار بنانا ہے۔ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے۔ 2001 میں اور اس سے پہلے بھی بھارت جو ہے وہ پاکستان کی سرحد پر فوجیں لا چکا ہے، اور پھر کافی عرصہ بیٹھنے کے بعد ان کو واپس جانا پڑا، اور یہ مڈ 2000 کی بات ہے، 2005 یا 6 کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کو اندرونی خلفشار کا شکار کیا جائے گا تاکہ وہ امپلوڈ ہو اور اندر حالات خراب ہوں۔ اس کے دو مقاصد نظر آتے ہیں، ایک اسٹیٹ آف پاکستان کے اندر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ کم کرنا یا اس کو مجروح کرنا، اور دوسرا جو اسٹیٹ سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں، خواہ وہ فوج ہے، رینجرز ہے، پولیس ہے، ان کو جو ہے ایک کمزور دکھانا کہ عام آدمی کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں یہ ناکام رہے ہیں۔ اسی کے تناظر کے اندر یہ جو سٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوا، اور اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پچھلے کوئی 4-5 ہفتوں میں رینجرز کے اوپر 4 حملے ہوئے سندھ کے اندر۔ وہ حملے جو ہیں وہ میرے حساب میں کسی نہ کسی طریقے سے اسی کا ایک حصہ نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو سٹاک ایکسچینج اور یہ جو سٹاک ایکسچینج ہے، میں اس کو کہوں گا کہ یہ کراچی کا ٹوین ٹاور تھا جی۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بلڈنگ تھی کراچی کی، جس کی سمبولک ویلیو بحیثیت ایک بلڈنگ کے بھی ہے، اور ایک پاکستان کی اکانومی کا ایک وہ کارنر سٹون ہوتی ہے سٹاک ایکسچینج۔ سمبولک بہت بڑی حیثیت ہے، اس لیے انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے چال چلی۔ اچھا ملیح صاحبہ، وہ کہتے ہیں کہ سفارتکاری میں، اور پھر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں۔ جی اگر میں چاہوں گا ذرا ملیح صاحبہ کو شریک گفتگو کر لوں۔ ملیح صاحبہ، سفارتکاری میں جو ہے کشیدگی اور تناؤ بڑھنے کے اشارے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل گراوٹ کا شکار ہیں پاک بھارت تعلقات۔ اب جو تازہ ترین جو وہ ہے پیش رفت ہوئی ہے کہ جی 50% جو بھی رہ گئے تھے ہمارے یہاں پاکستان میں، ان کے سفارتکار رہ گئے تھے، اب پاکستان کے بھارت میں تھے، ان کو جو ہے واپس بلانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو گرما گرمی ہے سفارتی محاذ پر ایک تسلسل ہے، یہ کس چیز کا اندیشہ ہے، کس چیز کا خدشے کو ظاہر کرتی ہے چیز؟ جی دیکھیے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہندوستان کی جو حکومت ہے، جو کہ ایک رائٹ ونگ فیشسٹ کمیونل حکومت ہے، جس کے ایکشنز اور جو پالیسیز ہیں اندرون ہندوستان ایز ویل ایز کشمیر، آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے، وہ تو ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے 2-3 چیزیں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں سفارتی ایشو پہ ابھی آتی ہوں ایک سیکنڈ میں، مگر آئی تھنک پورے کانٹیکس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جس کانٹیکس میں انہوں نے اپنے سفارتی عملہ جو ہے اس کو ریڈیوس کرنے کا کیا ہے، اور پاکستان نے بھی پھر یہی کہا کہ وہ بھی ریڈیوس کریں گے، تو میں سمجھتی ہوں کہ دس از پارٹ آف اے بگر پکچر۔ اول تو یہ کہ انہوں نے جو کوورٹ وار ہے پاکستان کے خلاف اس کو انٹینسیفائی کیا ہے، وہ اتنی کوورٹ بھی نہیں رہی، وہ خاصی اوورٹ ہو گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے کوشش کی ہے پچھلی اگست میں، جیسے کہ آپ نے بھی تذکرہ کیا تھے، ٹو چینج دا اسٹیٹس کو خطے میں، اور اس حوالے سے اگست 2019 میں جو انہوں نے انلیگلی انیکس کیا آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کو، وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے اس پالیسی کا۔ اور ساتھ ساتھ مجھے پتا ہے کہ آپ اس سوال پہ بعد میں آئیں گے،
لیکن ساتھ ساتھ لداخ میں جو ہوا ہے ہندوستان اور چین کے درمیان جی وہ بھی ہندوستان کی طرف سے ایک کوشش تھی ٹو پش دا بارڈر ان سچ اے وے کہ جو ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے اور وہاں پر ایک انفراسٹرکچر اپنا بنا کے وہاں پر بھی اسٹیٹس کو تبدیل کر دیا جائے. تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے دیکھیں یہاں پر تو بہت کلیئرٹی ہے سفارتی سطح پہ. کلیئرٹی اس حوالے سے ہے کہ جب تک وزیر اعظم مودی از ان پاور ان دہلی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ٹینشنز رہیں گے. تو چیلنج یہ ہوگا کہ ان ٹینشنز کو کیسے مینج کرنا ہے ایک ایسے وقت پہ جبکہ پاکستان کے اپنے چیلنجز جو ہیں چاہے وہ پینڈیمک کے حوالے سے ہو چاہے وہ ولی صاحب میں خطا کلامی ایک ذرا مجھے اس کا ایک ضمنی سوال کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جب تک مودی ہے تب تک یہ صورتحال رہے گی تو اس میں کوئی ہمارا بڑا آسان قسم کی سمپلسٹک ہم لوگ تشریح نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ظاہر ہے کہ بھارت کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور بھارت کے مطلب عزائم نہرو کے زمانے سے لے کر آج تک جب وہ ایک گلوبل کا رول دیکھا کرتے تھے بھارت کا 47 کے اندر تو اس کی ایک تسلسل نہیں ہے کہ ہم ساری جو ہے غصہ مودی پہ اتار کے ہم سمجھتے ہیں کہ جی ان کی اسٹیبلشمنٹ بعد میں عقل مند ہو جائے گی اچھی بات کرنے لگے گی اس کے بعد. جی نہیں یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ عقل مند ہوگی اور نہ ہی یہ میرا مطلب تھا کہ اس سے پہلے عقل مند تھی. مگر دیکھیے مودی کے بعد یہ ساری جو چیزیں ہوئی ہیں یہ پہلے نہیں ہوئی تھی. یعنی کہ ایک ڈائلاگ تو چلتا تھا نا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اور اس ڈائلاگ میں مقبوضہ کشمیر ایک اس کا اہم حصہ ہوتا تھا. تو مودی گورنمنٹ بروک فرام دا پاسٹ. انہوں نے ایک سفارتی ڈپارچر اس طرح سے کیا کہ انہوں نے جا کے آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کو انیکس کر لیا اور آرٹیکل 370 کا انہوں نے بالکل ہی اس کو ایبروگیٹ ختم کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو ایک اسٹیٹس کو کا چینج کیا جو کہ آپ کو بھی معلوم ہے سب کو معلوم ہے جو UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن ہے ان سب کی ایک کھلا وائلیشن. ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی کلیئر ہے کہ جو ان کے اینٹی مسلم ایکشن ہیں کمیونل پالیٹکس جو ہے دیکھیں وہ بڑی اسپیسیفک ہے ٹو ناٹ جسٹ بی جے پی بٹ دا بی جے پی انڈر پرائم منسٹر مودی. درست. تو اس دور میں اس فیز میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈلی انٹینس فیز ہے جس میں کہ ہم داخل ہوئے ہیں اور کراچی کا جو انسیڈنٹ ہے اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان کو بھی دیکھنا ہے کہ کس قسم کا عمل کیا رد عمل ہم کرتے ہیں. سوبر رسپانس کی ضرورت ہے. میں اس سے فلی ایگری کرتی ہوں. بالکل صحیح انہوں نے کہا سوبر اور بالکل سوچ سمجھ کے لیکن اتنا بھی نہ سوچے کہ آپ پھر کچھ کر نہیں پاتے یا ایک ٹویٹ کر کے اوور تھنکنگ نہ ہو جائے ہماری طرف سے. اوور تھنکنگ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیے میرے پاس اب 2-3 منٹ رہ گئے. میں چاہوں گا کوئکلی ایک سوال اور کر لوں. آصف یاسین صاحب بظاہر جو لگ رہا ہے کہ پاکستان دباؤ کا شکار ہے وہ کم از کم جو ہے کشمیر میں جہاد کے حوالے سے بڑا ہمارا معذرت خواہانہ رویہ ہے. ہم ان لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں کہ جن کا کوئی ریکارڈ نہیں کہ انہوں نے پاکستان میں کبھی کسی قسم کی تشدد میں کسی قسم کے جرم میں ملوث ہوئے ہوں. میری مراد جو ہے وہ جماعت الدعوہ کی طرف ہے. تو کیا یہ صحیح پالیسی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی ظاہر ہے کہ جب آزاد کشمیر کے لوگ اگر اپنے بھائیوں کی مدد کرنا چاہیں تو ہمیں کیا روکنا چاہیے انہیں؟ دیکھیے یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے. یہ انٹرنیشنل پالیٹکس اور جیو پولیٹیکل اس کے اندر یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے اور اس پر ہمیں بڑی مار پڑی ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اگرچہ ہم ٹھیک کر رہے تھے اپنی سمجھ میں اور اپنی سوچ میں لیکن اس وقت میرے خیال میں ہمیں ایسے ریش اور فزیکل اس سے پرہیز کرنا چاہیے. پہلے ہم پر الزام تھا کہ ہم نے افغانستان میں دراندازی کی, پھر بھارت والوں کا الزام تھا ہم نے وہاں کشمیر میں بھی کی. تو اس لیے میرے خیال میں یہ کوئی وائز ڈیسیژن نہیں ہوگا اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سفارتی سطح پر تیزی پیدا کرے, اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کسی بھی غیر ملکی اس کو برداشت نہیں کریں گے اور ہم دوسرے ملکوں کے معاملات میں we will lose our moral ground. پھر یہ جو یہاں کوورٹ وار ہو رہی ہے اس کو پھر ہم وہ کنڈیم نہیں کر سکتے اگر ہم دوسرے ملکوں میں جا کر فزیکلی انٹروین کرنا شروع کر دیں. اچھا یہاں پر میں چاہوں گا ملیح صاحب آخری سوال کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ دوسرے ملکوں میں بالکل نہیں جانا چاہیے لیکن وہ جو ہے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تو جو ہے متنازع ہے اور اس کو تو پاکستان جو ہے اور کشمیری تو بھارت کا کہتے ہیں حصہ ہی نہیں تسلیم کرتے. تو وہاں پر اس بات کا اطلاق ہوگا کہ ایک سیٹلڈ ایریا میں آ کر بھارت جو کوورٹ وار کرتا ہے اور اگر کشمیری مجاہدین جو آن دیئر اون کوئی کارروائی کرتے تو اس کا پاکستان سے کیا لینا دینا؟
پاکستان کو کیوں اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے؟ جی نہیں، دیکھیے پاکستان کو ایک سوبر رسپانس